اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سے آخر تک دعا بتلائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دیجیے مجھ سے بھی۔ اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ معافی کا دعا مانگنا بہت ہی نہایت اچھا ہے۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے، غلطی ہونا بھی چاہیے، ہونے کے بعد میں اللہ سے معافی بھی مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر تم غلطی نہیں کرے گا، تمہاری جگہ پر دوسرا قوم پیدا کرے گا، وہ غلطی کریں گے، وہ اللہ سے معافی مانگیں گے، یہاں تک حدیث میں لکھا ہے۔ تو انسان سے غلطی ہو ہی جاتا ہے، ہوتا ہے، ہونے کے بعد میں اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنا۔ میں کیا اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا بولتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے انہوں نے، شب قدر کا پتہ چل جائے یا شب قدر کے راتوں میں عبادت کرنے لگے تو اس ٹائم پر ہمیں اللہ سے کیا دعا مانگیں گے؟ تو اس کا ترجمہ بتاتے ہیں، اس طریقے سے دعا مانگیے، اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، اللہم اغفر لی، اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، الحمدللہ، پس معاف فرما دیجئے مجھ سے بھی اور میرے پورے خاندان وسیلے کو بھی معاف فرما دیجئے۔ نہایت جامع دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطابق سے معاف فرمایا مر دے، تو اس سے بڑا کر اور کیا چاہیے؟ دنیا کی چیز یہ کی یہ رہ جاتی ہے، خالی ہاتھ آ گیا، خالی ہاتھ قبرستان میں چلے جاتا ہے۔ جو نام اعمال لے کے اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے، اس ٹائم پر معافی کا دروازے کے علاوہ کوئی نہیں، تو اس ٹائم پر معافی مانگنے سے کچھ کام نہیں چلے گا۔ اس لیے حیات زندگی میں معافی مانگنا چاہیے۔ مانگو یم کا تعاد پذیر، کلم عفو برکنا ہم کش، الحمدللہ۔ حضرت شفیع سوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسرے عبادتوں کے، یعنی اللہ سے معافی مانگتے رہنا، چلتے پھرتے اٹھتے ہمیشہ، اور شب قدر کے رات میں تو اللہ سے معافی مانگنا ضروری ہے، الحمدللہ، اللہم اغفر۔ ابن رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادت میں جمع کرنا افضل ہے۔ صرف دعا ہی کرتے نہیں رہنا بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، نفل نمازوں کو پڑھتے رہنا اور دعا بھی مانگتے رہنا، سب کو شامل کر دینا، ٹھیک ہے؟ مثلا تلاوت، قرآن شریف کی تلاوت پڑھنا، نماز پڑھتے رہنا اور دعا بھی مانگتے رہنا، اور مرکب وغیرہ سے مراقب وغیرہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب عمار منقول میں ہے، یہی قول زیادہ قریب ہے کہ سابق احادیث میں نماز، ذکر کا وغیرہ کسی چیز کی فضیلت گزر چکی ہے، یعنی نماز کا، ذکر کا بہت سی فضیلت ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے، نماز پڑھنے والا دین اسلام کا جھنڈا لے کے ہاتھ میں کھڑا ہونے والا ہے۔ دین اسلام اور کافر کے بیچ میں نماز ایک آڑ ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر و مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی تلاوت ادا کرنے کی، نماز پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، والحمدللہ رب العالمین۔